آپ نے کیا سمجھا کہ ایشان علی اپنی شادی کے خرافات کو لے کر کے معافی مانگیں گے، صفائی پیش کریں گے؟ نہیں، ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ یقیناً ایشان علی نے بہت غلط کیا ہے، نام و نمود کے نام پر وہ گڑبڑی کرتے چلے گئے، غلطی کرتے چلے گئے۔ دیکھیے نا، نکاح خوانی کے موقع پر صرف 7,000 کچھ روپیہ دین مہر اور منہ دکھائی کے طور پر آئی فون دیا گیا۔ یہ دکھاوا نہیں تو کیا ہے؟ میں محمد راشد مصباحی اپنی قضاعت اور وکالت میں اے ایشان علی ابن اسحاق احمد سلمانی، آپ کا نکاح مسکان بنت معراج الدین گواہ اول محمد آصف ابن زین الدین سلمانی، گواہ دوم فتح محمد ابن شوکت علی، آپ کا مہر 7,786 روپیہ، آپ کا مہر 7,786 روپیہ۔ دکھاوے ہی نے انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو کیا ہے، تمام لوگوں کے سامنے لا دیا، حتیٰ کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بہنوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، عورتوں کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ کیا ایشان علی نے کیا؟ واقعی دولت کبھی کبھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا اولادکم و اموالکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہاری دولت فتنہ ہے۔ بسا اوقات جب اللہ دولت دیتا ہے، انسان اس کا مس یوز کرنے لگتا ہے، غلط استعمال کرنے لگتا ہے، گناہ اس سے کمانے لگتا ہے، تو اس سے بہتر ہے غربت ہی۔ ایشان علی کو کہیں نہ کہیں وہ صفائی کیا، انہیں تو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں صفائی پیش کرے، توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگے، اور ان فالوور سے بھی معافی مانگے جو ان کو فالو کر کے رکھے ہوئے تھے، ان کے ویڈیو کو دیکھتے تھے، لائک کرتے تھے۔ کہیں نہ کہیں اس وجہ سے کہ ایشان علی ایک اچھا پیغام دیتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں سادہ زندگی گزارو، شادی کو خرافات سے بچاؤ، مگر انہوں نے ہی یہ سب کچھ کر دیا۔ ذرا دیکھیے، ایک عالم نے بھی، علماء بھی، بعض لوگ ان کے خلاف کیوں آ رہے ہیں، یا بعض عوام بھی ان کے خلاف کیوں آ رہی ہے؟ دشمنی کی وجہ سے نہیں، اسی وجہ سے کہ ایشان علی آج بھی کہیں نہ کہیں ان غلط چیزوں سے توبہ کر لیں اور صحیح راہ کی طرف پھر سے آ جائیں، اسی غرض سے۔ دیکھیے عالم کی بات سنیے، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے، اور آج ایشان علی کے کام نے دوسروں کے لیے بھی عبرت کا پیغام دے دیا کہ اور لوگ بھی آگاہ رہیں، ہوشیار رہیں، اور اس طرح کی غلطی نہ کرے جو ایشان علی نے کیا ہے۔ اگر اللہ شہرت دے دے، دولت دے دے، تو اس کا مس یوز، غلط استعمال نہ کریں۔ ابھی ایک شادی ہوئی ہے بریلی کے اندر، کوئی بہت مشہور یوٹیوبر ہے ایشان صاحب، اس کے تعلق سے وہ چیزیں نظر سے گزری تو بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ دو چار باتیں ان کے تعلق سے بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ مسلمان ہونے اور کہلانے کے باوجود بھی جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو انہیں موت بالکل یاد نہیں آتی، اور حقیقت میں مومن وہی ہے کہ جو موت سے غافل نہ ہو، کیونکہ اسلام ہی وہ نظریہ دیتا ہے جس میں یہ ہے کہ حقیقی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ایک عالم ہے کہ جس میں جا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے، اور پھر اس پر ثواب یا عذاب متعین کیا جائے گا۔ باقی اور کوئی مذہب جو ہے وہ اس چیز کا درس نہیں دیتا، اور ان کے یہاں تو یہ ہے کہ جو کچھ ہے دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، مر گیا آدمی سب ختم ہو گیا۔ تو اب جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تب تو ایک الگ بات ہے کہ وہ تو آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے، لیکن کوئی آخرت پر یقین بھی رکھے اور اس کے بعد بھی غلط کرے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پھر اس کا یقین ہے کیسا؟ کسی آدمی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر میں گھر سے نکل کے جمعہ پڑھنے گیا تو مجھے گولی مار دی جائے گی، آپ سوچیے کہ وہ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ گولی مار دی جائے گی۔ اس کنڈیشن میں شریعت بھی اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن ہمیں اگر اس کا یقین ہو جائے کہ ہم مار دیے جائیں گے تو نماز کے لیے آنا تو چھوڑ سکتا آدمی؟ اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد حساب دینا ہے اور برے کام کا برا نتیجہ بھی ملنا ہے، اس کو نہیں چھوڑ رہا پھر آدمی، تو یہ کیسا یقین ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان تک ہے، حلق کے نیچے نہیں اتر رہا۔ اب انہوں نے شادی میں اپنی بہت ساری خرافات، واہیات، بڑی فضول خرچیاں، عام طور پہ جیسا لوگ کرتے ہیں اس سے بہت بڑھ چڑھ کے، کہ صاحب وہ نامچین آدمی ہیں، بہت بڑے یوٹیوبر ہیں، اور بہت سارے قصے کہانیاں وہ جو اپنی ریلز جو بناتے ہیں، ویڈیوز، اس میں وہ زیادہ تر دینی ٹاپکس پر ہی ریلز بناتے ہیں۔ ان میں بہت ساری کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں، سبق آموز چیزیں ہیں، کہیں کہیں جب آدمی خود علم والا نہیں ہے تو اس سے خامیاں ہونا لازم ہے۔ تو بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی بن جاتی ہیں کہ جو اسلام یا مسلمان کی دین کی توہین بھی ہوتی ہے ان چیزوں سے۔
اس پر کبھی انہوں نے اس بات کے لیے غور نہیں کیا کہ میں کسی عالم سے رابطہ کروں کہ میں اگر دین کے متعلق کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو پہلے کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لوں کہ اس کے تعلق سے میں یہ جو کرنے والا ہوں یہ مناسب بھی ہے یا غیر مناسب. یہ کبھی سمجھ نہیں آیا. تو اب انہیں دینی کلپس کو بنا کر کے انہوں نے یوٹیوبر بن کے پیسہ کما لیا. چلو اگر آپ اپنی نظر میں یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے بہت بڑا دین کا کام کیا ہے, اس دین کے نام پہ آپ نے پیسہ کمایا تھا, تو میرا ماننا تو یہ ہے کہ آپ دنیا نام کرتی ہے فضول خرچیاں اور الٹے سیدھے کام کر کے آپ تو اس شادی کو, اگر آپ کو خرچہ ہی کرنے کا جذبہ تھا تو خرچے کر کے بھی آپ بہت سارے ایسے کام کر سکتے تھے کہ آپ کا نام بھی ہو جاتا, دین کا کام بھی ہو جاتا. میں تو جب مانتا کہ وہ جو آپ نے دینی کلپس بنا کر کے پیسہ کمایا تھا, آپ کہتے کہ میری شادی ہے تو میں اس میں اور فضول خرچی نہ کر کے بلکہ 100 یتیم لڑکیوں کی, غریب لڑکیوں کا نکاح اپنے پیسے سے کراتا, تب مانتے ہم بڑے بھائی آپ دیندار تھے, بڑے اچھے آدمی ہیں, تب سمجھ میں آتی بات. اب اس کو بے وجہ میں اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے فضول خرچی کی گئی, سمجھے, اور دوسروں کو اور بڑھاوا دیا گیا, برائیوں کو بڑھاوا دیا گیا. تو اس سے کیا ہوا کہ ان کا اپنی تقریر بھی ہے, بہت سارے لوگ ان کے خلاف کمنٹس بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کہہ بھی رہے ہیں, اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی بھی ہوتی. کہ بھائی مسلمان کا کیا کام ہے فضول خرچی کرنے کا, اسراف کرنے کا, یہ شان و شوکت کئی دن کی ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے سامنے کی کہانیاں ہیں ایسی, میں تو بہت غور کرتا ہوں, ایسی شادیاں بھی میں نے دیکھی ہیں کہ شادی کے موقع پر لوگوں نے بڑی مطلب جو ہے خوشی ہوتی ہے, لیکن اس خوشی میں آپے سے باہر بھی ہو گئے اور نکاح ہونے سے پہلے پہلے شادی کے دن ہی انتقال ہو گیا. ایسے قصے بھی میں نے دیکھے ہیں. بلاسپور باتیں اچھی لگی ہوں تو لائک کرے, چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اور بھی دینی معلومات آپ تک پہنچ سکے.